خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا افنان کثیر شاخوں والے درخت ہیں. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان اس میں دو جاری چشمے ہیں. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان اور ان دو باغوں میں میووں کی دو دو قسمیں موجود ہیں. ویسے حدیث کے مفہوم میں آتا ہے کہ ایک جنتی ایک میوہ ایک پھل کھائے گا تو ہر نوالے میں الگ لذت اور مزہ ہوگا. 70 نوالے ہوں گے 70 لقمے ہوں گے تو 70 مرتبہ ہر بار الگ الگ لذت الگ الگ مزہ محسوس ہوگا. فیہما من کل فاکہۃ زوجان فبأی آلاء ربکما تکذبان متکئین علی فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتین دان وہ مسہریوں پر ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہوں گے اور وہ مسہریاں اور وہ بچھائے گئے بستر استبرق کے ہوں گے اور وہ باغ اور وہ باغوں کے درخت اور درخت کی ٹہنیاں جھکی ہوئی ہوں گی. وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ جنت میں نگاہیں نیچی رکھنے والی عورتیں ہیں بیویاں ہیں اور وہ ایسی پاک دامن بے داغ اور صاف ہے کہ اس جنتی سے پہلے ان حوروں کو ان عورتوں کو نہ کسی انسان نے ٹچ کیا ہوگا نہ کسی جن نے چھوا ہوگا. لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان. حوروں کے بارے میں حدیث میں عجیب باتیں بیان کی گئی ہیں. ہم کس چیز سے پیدا کیے گئے؟ ایک حقیر پانی سے پیدا کیے گئے. الم نخلقکم من ماء مہین فجعلناہ فی قرار مکین. اللہ نے قرآن میں خود بیان فرمایا. لیکن جنت کی حور وہ اس مادے سے نہیں بنی ہے. وہ کس سے بنی ہے؟ بعض حدیثوں میں آتا ہے کہ جنت میں بارش ہوگی رحمت کے قطرے نازل ہوں گے اور ایک ایک قطرے سے کئی ہزار حوریں پیدا ہوں گی. بعض احادیث میں آتا ہے حوریں زعفران سے پیدا ہوں گی. بعض احادیث میں آتا ہے کہ ان کے مختلف اعضاء مختلف چیزوں سے پیدا ہوں گے. کوئی عضو زعفران سے پیدا ہوگا کوئی عضو اس کا مشک سے بنایا جائے گا اور کوئی عنبر سے بنایا جائے گا اور کوئی اور قیمتی چیز سے بنایا جائے گا. اس کا حسن و جمال اور اس کی خوبصورتی اتنی زیادہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں موت کو ختم کر دیا ہے. اگر وہاں پر موت ہوتی تو جنتی حوروں کی خوبصورتی دیکھ کر اتنے خوش ہوتے کہ پھولے نہیں سماتے اور دم توڑ دیتے. اگر وہ حور اس کی ایک جھلک دنیا میں آ جائے تو پھر اس کی روشنی سے یہ دنیا کا سورج پھیکا پڑ جائے. چاند کی چاندنی حور کے سامنے بیکار ہو جائے. اپنا دو پٹا آسمان پر زمین پر وہ لہرا دے پوری دنیا خوشبو سے معطر ہو جائے. اگر اپنا تھوک وہ کھارے سمندر میں ڈال دے 7 سمندر میٹھے ہو جائیں. وہ ساری گندگیوں سے پاک ہے ساری نجاستوں سے صاف ہے ولادت سے دور ہے اور گندگی سے وہ دور ہو. 70 جوڑے پہنے گی لیکن پھر بھی ان جوڑوں کے اندر سے اس کا حسن اس کی خوبصورتی
جھلک رہی ہوگی اور اس کا چہرہ آئینے کی طرح ہوگا. جنتی جب حور کے سامنے آئے گا تو اس جنتی کا چہرہ اس حور کے رخسار میں اور اس کے چہرے میں اسے نظر آ رہا ہوگا. اس کے پیر اتنے صاف و شفاف ہوں گے, اس کی پنڈلیاں اتنی صاف و شفاف ہوں گی کہ ان پنڈلیوں کے اندر سے ان کا گودا نظر آ رہا ہوگا. اتنی حسین و جمیل, ایک قدم اٹھائے گی ایک لاکھ انداز وہ دکھائے گی. ایسی حوریں اللہ نے جنتیوں کے لیے نیک اعمال کی بنیاد پر تیار کیا ہے. وہ گانا بھی گائے گی, گانا سننا یہاں پر جائز نہیں ہے, لیکن جنت میں حوریں گانا بھی گائیں گی, گیت سنائیں گی جنتی کو جس سے وہ مست ہو جائے گا. عربی زبان ہوگی جنتیوں کی, عربی گیت گائیں گی وہ حوریں تو کیا کہیں گی؟ نحن الخالدات فلا نبید, ہم ہمیشہ ہمیش کے لیے ہیں, کبھی ہلاک نہیں ہوں گے. نحن النائمات فلا نبأس, ہم ہمیشہ عیش و آرام میں رہیں گے, کبھی خستہ حال نہیں ہوں گے. نحن الراضیات فلا نسخط, ہم تم سے ہمیشہ خوش رہیں گے, کبھی ناراض نہیں ہوں گے. طوبى لمن كان لنا وكنا له, اس کے لیے خوشخبری ہے جس کے لیے ہم ہیں اور جو ہمارے لیے ہے. ایسی گیت گائیں گے یہ حوریں. یہ تو حوروں کا حال, جنت کی خوبصورت عورتوں کا یہ عالم ہے جو اللہ نے جنتیوں کے لیے تیار کیا ہے. اسی کو سورہ رحمان میں فرمایا فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان فبأی آلاء ربکما تکذبان کأنہن الیاقوت والمرجان, وہ یاقوت اور مرجان قیمتی پتھروں سے تراشے ہوئے ایسے وہ خوبصورت جو ہے معلوم ہوں گی. فبأی آلاء ربکما تکذبان هل جزاء الاحسان الا الاحسان, احسان کا بدلہ سوائے احسان کے, نیک اعمال کا بدلہ سوائے نعمتوں کے اور کیا ہو سکتا ہے. فبأی آلاء ربکما تکذبان. اور آگے فرمایا فیہما فاکہۃ ونخل ورمان, اس میں کھجور, اس میں انگور, اس میں سیب. پھر جو ادنا جنت ہے فرمایا حور مقصورات فی القیام, کہ حور جو خیموں کے اندر ٹھہری ہوئی ہوں گی. لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان, متکینہ, جو جن گدوں پر جنتی بیٹھے ہوئے ہوں گے وہ کتنے موٹے ہوں گے؟ 1 میٹر, 2 میٹر, 5-10 میٹر نہیں. حدیث رسول سنیے, اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ اگر کوئی آدمی 40 سال چلے گا تو تب جا کر کے جنت کا جو گدا ہے اس کی موٹائی ختم ہوگی تو لمبائی کا کیا ہوگا؟ کیسے وہ گدے ہیں؟ ایک جنتی اپنے گو تکیے سے ٹیک لگا کر بیٹھے گا, 40 سال تک وہاں سے نہیں ہلے گا. یا جمعہ میں بیان سننا آدھے گھنٹے کے لیے مشکل ہے, کہیں پر 1 گھنٹہ بیٹھنا مشکل ہے, لیکن جنت میں 40 سال بیٹھے گا. اتنے اس کے قوا, اس کا جسم مضبوط ہوگا, نہ درد ہوگا, نہ تھکان ہوگی, نہ نیند آئے گی, نہ اونگ آئے گی. میں آپ کو بتاؤں, جنت میں ایسی زندگی جس کے بعد موت نہیں, ایسی صحت جس کے بعد بیماری نہیں, ایسی جوانی جس کے بعد بڑھاپا نہیں. دل اتنے صاف ہوں گے, کوئی جنتی کسی کے بارے میں غلط نہیں سوچے گا, نجاستوں سے پاک ہو جائیں گے. پھر ایسی صحت جس کے بعد کوئی بیماری نہیں. جردن مردن مکحلین, آگے فرمایا ابناء 30 او 30 جردن, جسم اور بدن بال سے خالی ہو جائیں. اور مردن فرمایا کہ چہرے پر داڑیاں نہیں ہوں گی,
آدم علیہ السلام کا قد ملے گا، یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی ملے گی، ایوب علیہ السلام کا صبر ملے گا، داؤد علیہ السلام کی آواز ملے گی، اور میرے نبی کے اخلاق ملیں گے۔ اور عمر ہمیشہ کتنی ہوگی؟ 33 سال، جو عیسیٰ علیہ السلام کی عمر ہے وہ ملے گی، 33 سال سے ایک دن بھی زیادہ نہیں ہوگا۔ اس طرح جنت میں مضبوط زندگی، اس کے لیے اعمال کی ضرورت ہے، اس کے لیے گناہوں کو چھوڑنے کی ضرورت ہے، اس کے لیے دین کی محنت کی ضرورت ہے، اس کے لیے گناہوں سے بچانے کی ضرورت ہے۔ ادنا جنتی سب سے آخر میں جانے والا، جہنم میں جلنے کے بعد لاسٹ میں جائے گا، تو وہ حدیث میں آتا ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، جہنم میں آخر سے نکلے گا، جنت میں جا کر دیکھے گا پوری جنت بھری ہوئی ہے، اللہ سے کہے گا میرے لیے جگہ کہاں ہے؟ اللہ فرمائیں گے میں تجھے دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دوں گا۔ تو وہ کہے گا کہ آپ اللہ ہو کر کے مجھ سے مذاق کر رہے ہیں؟ مسلم شریف کی ایک اور روایت بھی اسی طرح کی ہے، ایک آدمی آخر میں نکلے گا، اس کا حال یہ ہوگا وہ جہنم میں جلا ہوا ہوگا، اللہ سے کہے گا اے اللہ آپ مجھے جہنم سے نکال دیجئے، صرف میں جہنم کے منڈیر پہ بیٹھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کہیں گے بندے تو آج منڈیر کی بات کر رہا ہے، تھوڑے دنوں کے بعد پھر آگے کی بات کرے گا۔ وہ کہے گا اللہ میرا وعدہ ہے میں اس سے آگے آپ سے مطالبہ نہیں کروں گا۔ اللہ سب کچھ جاننے کے باوجود اسے نکال کر جہنم کے منڈیر پہ بٹھائے گا، اسے ایک ہرا درخت نظر آئے گا، اللہ سے کچھ دنوں کے بعد عرض کرے گا اے اللہ میں اس درخت کے نیچے بیٹھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کہیں گے بندے میں نے تجھ سے کہا تھا، وہ کہے گا نہیں اللہ بس ایک چانس، وہ درخت کے نیچے میں جانا چاہتا ہوں، اللہ اسے اس درخت کے نیچے۔ اس طرح ہوتے ہوتے 3 درختوں کے نیچے ہوتا ہوا آخری درخت جو جنت کے دروازے کے پاس ہوگا اس کے نیچے بیٹھے، پھر بار بار وہ جنت میں جھانک جھانک کر دیکھتا ہوگا اور اللہ سے کہے گا اے اللہ آپ تو بڑے رحیم ہیں، بڑے کریم ہیں، بڑے غفور ہیں، یہ آپ کی جنت ہے، مجھے صرف اس میں ایک جگہ بیٹھنے کا موقع دے دیجئے۔ اللہ کہیں گے اچھا تو میرا پیچھا اس وقت تک چھوڑنے والا نہیں ہے جب تک میں تجھے جنت میں نہ ڈال دوں، جا میں تجھے دخل دیا اور تجھے دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دیتا ہوں۔ تو اس کی ہمت دیکھیے، وہ یہ کہے گا اے اللہ یہاں تو جنت میں پاؤں رکھنے کے لیے میرے کو موقع نہیں مل رہا تھا، 10 گنا بڑی جنت کیسے ملے گی؟ آپ اللہ ہو کر کے مجھ سے مذاق کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے جب اس حدیث کو بیان فرمایا تو آپ نے مسکرا دیا۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی آپ نے کیوں مسکرایا؟ تو حضور نے فرمایا کہ جب جنتی یہ کہے گا تو اللہ بھی مسکرائیں گے، تو اللہ کے مسکرانے پر میں نے مسکرایا۔ جب یہ صحابہ حدیث بیان کرتے تھے تو اپنے نبی کی اتباع میں اس حدیث کے بیان کرنے پر مسکراتے تھے۔ یہی جنتی کا حال بیان کیا گیا، اللہ کے سامنے اس کو کھڑا کیا جائے گا، اللہ سب سے پہلے اسے چھوٹے چھوٹے گناہ اقرار کرواتے چلے جائیں گے، ہاں میں یہ گناہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا۔ اب وہ سمجھ رہا ہوگا بڑے گناہوں کا نمبر آ رہا ہوگا، اتنے میں اللہ فرمائیں گے اس کے جتنے بھی گناہ ہیں سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دو۔ تو وہ فوراً بول اٹھے گا اللہ میرے وہ بڑے بڑے گناہ بھی تو ہیں، ان کا ذکر ابھی نہیں آیا۔ اللہ فرمائیں گے وہ گناہ بھی نیکیوں میں ہم نے بدل دیا، تیری مغفرت کر دی، ہم نے تجھے جنت میں داخل کر دیا۔ جنت کی 2 نعمتیں بڑی ہیں، بہت بڑی نعمتیں، ویسے سب بڑی نعمتیں ہیں لیکن 2 نعمتیں بہت بڑی ہیں۔ ایک نعمت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا، اللہ کی آواز آئے گی، اللہ ہم کلام ہوں گے جنتیوں سے، او جنتیوں، جنتی آواز دیں گے اے ہمارے پروردگار ہم حاضر ہیں، جنت کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کیا تم خوش ہو؟
جنتی کہیں گے خوش کیوں نہیں ہوں گے؟ آپ نے ہم کو جہنم سے بچا لیا، جنت میں داخل کر دیا، ہر نعمت عطا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ایک اس سے بھی بڑی افضل نعمت ہے وہ تم کو نہیں دی گئی، اس سے بھی بڑی ایک چیز ہے وہ تم کو نہیں دی گئی۔ تو جنتی کہیں گے وہ کیا ہے؟ تو اس وقت اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا، اے جنتیوں میں تم سے راضی ہو چکا ہوں، کبھی ناراض نہیں ہوں۔ یہ دنیا میں اللہ کی ناراضگی کا ڈر اور خوف ہمیشہ ایمان والے کو لگا رہتا ہے۔ وہ کر دیے تو اللہ میاں ناراض ہو جائیں گے، یہ کر دیے تو اللہ میاں ناراض ہو جائیں گے، وہ کر دیے تو اللہ پکڑ لیں گے، یہ کر دیے تو عذاب ہو جائیں گا، وہ کر دیے تو اللہ کی لعنت ہو جائیں گے۔ یہ ڈر جو دل کے اندر ہے جنت میں اللہ نکال دیں گے، اب تم جو چاہے جنت میں کرو، میں کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا، ہمیشہ کے لیے تم سے خوش ہوں۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضا سب سے بڑی نعمت۔ اور دوسری نعمت کیا ہوگی؟ دوسری نعمت یہ ہوگی جنت میں ایک فرشتہ اعلان کرے گا، اے جنتیوں کیا تم کو جتنی چیزوں کا وعدہ کیا گیا تھا وہ مل گئی؟ جنتی کہیں گے ساری نعمتیں مل گئی، اور کیا ہے؟ آواز آئے گی ایک وعدہ تم سے کیا گیا ہے، وہ وعدہ تم سے پورا نہیں ہوا ہے۔ جنتی پریشان ہو جائیں گے کہ کون سا وعدہ ہے؟ جنتی ابھی سوچ ہی رہے ہوں گے ساری نعمتیں مل گئی، حور و غلمان مل گئے، نہریں حاصل ہو گئی، اور اعلیٰ عالیشان محلات مل گئے، ساری چیزیں حاصل ہو گئی، اب کون سی نعمت ہوگی؟ اتنے میں اللہ کے سامنے سے حجاب اور پردہ جو جنتیوں کے درمیان حائل ہے وہ ہٹ جائے گا، جنتیوں کو اللہ کا دیدار حاصل ہوگا، اللہ تعالیٰ کا دیدار، اللہ تعالیٰ کی زیارت حاصل ہوگی، جس کی وجہ سے جنتی اتنی لذت محسوس کریں گے اور اتنا لطف محسوس کریں گے، جب تک اللہ کا دیدار ہوتا رہے گا وہ جنت کی کسی نعمت کو اپنے دل و دماغ کے اندر نہیں لائے گا۔ اور یہ سلسلہ ہر جمعہ کے دن ہمیشہ جنت میں چلتا رہے گا۔ جمعہ کے دن بازار لگے گا، ظہیر آباد کے بازار کے جیسا نہیں، یہاں پہلے پیسوں کا انتظام کرو، پھر بھاؤ چکاؤ، پھر سوچ سمجھ کر لاؤ۔ وہاں پر چیزیں سجی ہوں گی، اللہ تعالیٰ کے شو روم ہوں گے، آپ کو پیسے لے جانے کی ضرورت نہیں ہوگی، سیدھا اٹھانا ہے لے کے آنا ہے۔ وہاں پر ایک ہوا چلے گی، اس ہوا کی وجہ سے جنتیوں کی خوبصورتی میں اضافہ ہو جائے گا اور ان کے کپڑوں کی خوبصورتی میں اضافہ ہو جائے گا، اللہ کی زیارت ہوگی۔ یہ بازار سے جب جنت میں اپنے گھر جائیں گے، ان کی حوریں ان کے حسن کو دیکھ کر کہیں گے آپ تو پہلے سے زیادہ اسمارٹ اور خوبصورت لگ رہے ہوں گے، ادھر وہ جنتی بھی کہیں گے آپ بھی ہم سے زیادہ حسین اور خوبصورت نظر آ رہی۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی جنت۔ ایک صحابی نے اللہ کے نبی سے عرض کیا، اے اللہ کے نبی مجھے آپ سے بہت محبت ہے، گھر میں ہوتا ہوں آپ کی یاد ستاتی ہے، فوراً چل کر آپ کی خدمت میں آتا ہوں، بات چیت کرتا ہوں اور آپ کی زیارت اور آپ کا دیدار کرتا ہوں، دل کو چین و سکون ملتا ہے، لیکن مجھے موت کی یاد ستا رہی ہے۔ جنت میں آپ جائیں گے، آپ تو نبی ہیں، نبیوں کے نبی ہیں، جنت میں آپ سب سے پہلے جائیں گے۔ جنت میں سب سے پہلے کون جائیں گے؟ ہمارے نبی جائیں گے۔ آپ نے بیان فرمایا کہ جب تک میں جنت میں نہ جاؤں اللہ تعالیٰ سارے نبیوں پر بھی جنت کو حرام، اور جب تک میری امت جنت میں نہ جائے ساری امتوں پر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا ہے۔ اور جنت میں سب سے پہلی چیز کھانے کو کیا ملے گی؟ وہ مچھلی کا جگر، مچھلی کی کلیجی ہوگی جو جنتیوں کو دی جائے گی۔ تو وہ صحابی نے کہا جنت میں کیا ہوگا؟ آپ تو اعلیٰ مقام پر، میں تو ادنا، آپ سے ملاقات، آپ کی زیارت اور آپ کا دیدار کیسے ہوگا؟ آیت اتری اور آپ نے پڑھ کر سنا دیا کہ آپ ایمان والوں سے کہہ دیجئے اے اللہ کے نبی جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اور جن سے محبت کرے گا دنیا میں
کل جنت میں بھی وہ انہی کے ساتھ رہے گا۔ تو اللہ تعالی جنتیوں کو نبیوں کی بھی زیارت، نبیوں سے ملاقات، پیغمبروں کا دیدار جنت میں عطا فرمائیں گے، لیکن اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی جائے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ کامیابی حاصل کر لیتا ہے۔ دعا فرمائیے۔